بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال تعالی وتوبوا الی اللہ جميعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون وقال تعالى ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اپنے بندوں کو ایک کام کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، اور وہ عمل، وہ کام توبہ اور استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس عمل کو پسند فرماتے ہیں کہ اس بندے کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اپنے گناہوں پر وہ وقتاً فوقتاً اس کو جب موقع ملے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہو اے ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق دل سے، سچے دل سے صحیح توبہ اللہ سے کرتے رہو۔ توبہ سے متعلق مختلف قسم کی آیتیں اور بہت ساری آیتیں ہم قرآن کریم میں دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور ان ساری آیتوں میں توبہ کا مضمون اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک توبہ تو یہ ہوتی ہے جو زبانی ہوتی ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرے اور اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو زبان پر بس توبہ توبہ کے الفاظ ہوں، جس کو کہتے ہیں زبانی کلامی توبہ، اور ایک سرسری توبہ یا ایک رٹے رٹائے الفاظ جو زبان پر گناہ کے بعد جاری ہو جائیں توبہ توبہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں
جو توبہ کے مضامین کو مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے، اللہ کو کون سی توبہ مطلوب ہے؟ کیا ان رٹے رٹائے الفاظ سے ہمارا کام ہو جائے گا کہ جن الفاظ کے ساتھ بھی ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں؟ توبہ کے الفاظ زبان پر ہوتے ہیں اور پھر بھی گناہ چل رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان سے ہمارا کام ہو جائے گا؟ یا اس کے علاوہ کوئی اور توبہ اللہ کو مطلوب ہے؟ قرآن کریم کے مضامین سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ہوتا ہے توبہ کے زبانی الفاظ اور کلمات، اور ایک ہوتا ہے توبہ یعنی گناہوں کے ہو جانے پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناراضگی پر انسان کے اندر ایک ندامت آ جائے، احساس ندامت جاگ جائے، شرمندگی سی ہو جائے کہ میں نے اتنے پیارے اللہ کو کیسے ناراض کر لیا۔ احساس ندامت، شرمندگی، چاہے اس پر زبان سے کوئی کلمات نہیں جا رہی ہو رہے، زبان سے کوئی کلمات نہیں نکل رہے، لیکن دل میں ایک ندامت جاگ گئی، شرمندگی، احساس کہ میں نے کیوں اللہ کی نافرمانی کری، میں نے کیوں کسی کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچائی، میں نے کیوں یہ گناہ کیا، مجھ سے یہ کام کیوں ہو گیا۔ اس طرح کی ندامت اور شرمندگی یہ اگر دل میں جاگ جائے اور اس کے اندر احساس زندہ ہو جائے کہ میں نے اتنے بڑے اللہ کو ناراض کیا ہے، تو یہ صحیح توبہ کی حقیقت ہے۔ اس میں الفاظ نہ بھی آئیں لیکن ایک کیفیت دل کی پیدا ہو جائے تو یہی کافی ہے۔ سعادت مند اور فرما بردار بچہ ہو، بیٹا ہو، والدین کی نافرمانی اس سے ہو جائے، غلطی ہو جائے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو، تو وہ ابا اماں کے سامنے توبہ کی الفاظ نہیں کہتا کہ توبہ ہو توبہ، بلکہ وہ اپنی غلطی کا احساس اور اپنی غلطی جو ہو گئی ہے اس کا اظہار اپنے ابا کے سامنے ان کے قدموں میں بیٹھ کر آنسو گراتا ہے۔ اس کی زبان بس بعض دفعہ رک جاتی ہے، پاؤں اس کے ابا اماں کے پاؤں پر ہوتے ہیں، ان کے پاؤں پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہوتے ہیں اور اس کی زبان نہیں چل رہی ہوتی، لیکن والدین سمجھ جاتے ہیں کہ بچے کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ والدین سمجھ جاتے ہیں کہ بیٹا اپنی غلطی پر معافی مانگ رہا ہے، اور ایک وہ بچہ ہوتا ہے جو دن رات والدین کو ستاتا بھی ہے اور کہتا ہے معاف کر دینا مجھے، بس توبہ میری، اور یہ الفاظ اس نے زبان کے والدین کے سامنے دہرائے تو والدین بھی سمجھتے ہیں کہ زبانی کلامی معافیاں مانگتا رہتا ہے اور پھر آ کر ابھی مجھے ناراض کرے گا، ستائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سعادت مند اولاد اگر اپنے والدین کو ناراض کر دے، اس سے تکلیف پہنچے والدین کو، تو وہ زبانی الفاظ سے زیادہ اپنی ندامت اور شرمندگیوں کو اپنے آنسوؤں سے دکھاتا ہے کہ ابا میں نے آپ کو ناراض کیا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ تو بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زبان سے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، یعنی ان کے دل میں عظمت، محبت اور ادب والدین کا اس قدر ہوتا ہے کہ وہ زبان سے کوئی کلمات نہیں کہہ پاتے، چپ بیٹھ جاتے ہیں جا کر اور آنسو گر رہے ہوتے ہیں، والدین سمجھ جاتے بیٹا نہیں تھپکی دے دیں، معاف کر دیے، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی۔ تو جس طرح ایک سعادت مند بچہ اپنے والدین کو ناراض، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، ان کو تکلیف پہنچ جائے، وہ ناراض ہو جائیں، تو وہ کس طرح مناتا ہے، وہ کس طرح ان کو مناتا ہے، کس طرح راضی کرتا ہے، اسی طرح ایک سچا اور پکا مومن جو اپنے رب کی ناراضگی کو سمجھتا ہو کہ میں نے کسی معمولی ذات کو ناراض نہیں کیا اور میں نے کسی معمولی ذات کی نافرمانی نہیں کری،
میں نے اس رب العالمین کو ناراض کیا ہے جس کے احسانات، جس کے انعامات، جس کا ہر گھڑی ہر لمحہ میں محتاج، میری اولاد محتاج، میری زندگی کا کوئی لمحہ اس کے فضل سے خالی نہیں، میں بغیر اللہ کی رحمت کے ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہو، پھر اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، ہو جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس کے دل میں بھی احساس جاگتا ہے، وہ چلتے پھرتے روتا رہتا ہے کہ اللہ میں نے آپ کو ناراض کر دیا، اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو ناراض کر دیا۔ تو توبہ کا مفہوم اس طرح ہے، توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ احساس ندامت اور شرمندگی تو جاگے۔ آج ہم مختلف قسم کے دھوکوں کا شکار ہیں۔ بعض انسان، ہم میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا پھر بھی میں پریشان رہتا ہوں۔ یعنی ایک دھوکہ تو ہمیں یہ لگ گیا ہے کہ یہ سمجھ لیا ہم نے کہ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، پتہ نہیں میں تو کبھی کوئی گناہ کرتا بھی نہیں ہوں پھر بھی میں پریشان رہوں۔ اور بعض دفعہ ہمیں یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میری تو اتنی ساری عبادتیں ہیں، اتنی ساری نوافل ہیں، میں تو کوئی نفل بھی نہیں چھوڑتا، میں تو کوئی نماز بھی نہیں چھوڑتا، پھر بھی میں پریشان ہوں۔ تو بعض دفعہ اپنی پاکی کا، اپنی طہارت اور اپنی اچھائی کا جنون اپنے دماغ پر جب چڑھتا ہے تو انسان اس توبہ کے عمل سے رک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو نہیں کہہ رہے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو نہیں کہہ رہے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تو عمومی مضمون قرآن میں ارشاد فرما رہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدقے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتے رہا کرو، چلتے پھرتے اللہ سے معافی مانگتے رہا کرو۔ ایک وہ نادان بیٹا ہوتا ہے جو دن رات ابا کو ناراض کرتا ہے، کبھی سال میں ایک دفعہ معافی مانگ لی، اور ایک وہ سعادت مند بچہ ہوتا ہے وقتاً فوقتاً ابا سے پوچھتا رہتا ہے ابا ناراض تو نہیں ہے نا، ابا ناراض تو نہیں ہے نا، ابا راضی ہے نا، ابا کوئی تکلیف پہنچے تو معاف کر دینا۔ دونوں کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی اس طرح کی زندگی چاہ رہے ہیں کہ بھائی چلتے پھرتے کہتے رہو کہ اللہ تعالیٰ میں بہت گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، اور یہ حالات اور یہ مسائل اور پریشانیاں جن کے ارد گرد میں گھرا ہوا ہوں اور میں پریشان ہوں، اے اللہ یہ میری نالائقیوں کے سبب ہے، یہ میری نالائقیوں کا نتیجہ ہے، یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، جھکاؤ پسند ہے، اکڑ، غرور، اپنی پاکی، اپنی طہارت، اپنے آپ کو بہت بڑا عبادت گزار سمجھنا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت کچھ ہوں اور مجھے ضرورت نہیں ہے توبہ کرنے کی، اور میری زندگی بڑی پاک ہے اور میں نے کبھی کسی کو نہیں ستایا اور مجھ سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، تو بھائی یہ اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی اکڑ اور اپنا غرور اللہ کو دکھایا، اللہ نے سارا غرور نکال دیا۔ لمحہ لگتا ہے انسان کے اندر عاجزی اور تواضع کے دو راستے ہیں، ایک تو ہم خود اپنے اندر جھکاؤ پیدا کر لیں، اور اگر ہم نے جھکاؤ پیدا نہیں کیا تو یہ کمر ہمیشہ سیدھی نہیں رہتی، یہ گھٹنوں کی طاقت، یہ جوڑوں کا شباب، جوانی ہمیشہ نہیں رہتا، یہ نکل جاتا ہے بھائی، یہ نکل جاتا ہے۔ تو خود نکل جائے، یہ اللہ نکالے انسان کے بس میں۔ انسان خود سوچ لے، اللہ کے سامنے ہم خود جھک جائیں کہ اللہ میں آپ کا نالائق اور نافرمان بندہ ہوں، اللہ کا فضل متوجہ ہو جائے گا۔ ایک کانٹا چبھے، ایک کانٹا چبھ جائے، ایک ناخون پر چوٹ آ جائے، پاؤں کو ٹھوکر لگے، چوٹ لگ جائے، اور انسان کھڑا ہو جائے رہے میرے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہے کہ میرے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسی بہت ساری تکلیفیں میں نے برداشت کی ہیں اور آتی رہتی ہیں مجھ پر تکلیفیں، تو پکڑ کا اندیشہ ہے کہ یہ ناخن سے انگوٹھا نہیں، انگوٹھے سے پورے پاؤں بھی جا سکتا ہے۔ اس نے اللہ کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے، اور ایک وہ کمزور بندہ، عاجز بندہ جس کے اندر ڈر، اللہ کا ڈر، خوف ہو، پاؤں پہ ہلکی سی ٹھوکر لگی، بیٹھ کے رونے لگ گیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یقیناً میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، اللہ اس ناخن سے آگے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اس کو یہیں کی یہیں روک دے۔ امید ہے، یقین سے اللہ اس تکلیف کو وہیں سے وہیں ختم کر دیں گے۔ فرق ہے نا،
فرق ہے، زندگیوں میں فرق ہے، چال ڈھال میں فرق ہے، انداز زندگی میں فرق ہے، بولوں میں فرق ہے. اسی طرح اللہ کی رحمت میں بھی ایسی اترتی ہے. تو بعض دفعہ عبادت کا جنون ہمیں توبہ اور استغفار سے روک لیتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا عبادت گزار کہلاتا تھا، اور اس زمانے کے لوگوں کی عمریں بھی کوئی 60-70 تو ہوتی نہیں تھی، کم سے کم بھی عمر 2-3 سال ہوتی تھی. تو اتنی عمر کا عبادت گزار مرتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے کیا ضرورت ہے توبہ کی، اتنی سالوں کی عبادت تو میری مغفرت ہو ہی جائے گی. یہ خیال دل میں آیا، 400 سال کی عبادت ٹھکانے لگ گئی، خطرے میں پڑ گئی. صرف یہ خیال تھا کہ ارے میں نے 300-400 سال عبادت کی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے مرتے وقت کلمے کی فکر کروں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ مرتے وقت معافی مانگوں توبہ کروں، مجھے کیا ضرورت ہے میں لوگوں سے اپنا معاملات صاف کروں، 400 سال کی عبادت مجھے بچا لے گی. تو بعض دفعہ عبادت کا جنون اور اپنی پاکی اور اپنی نیکی کا جنون کہ میں تو بہت نیک انسان ہوں، مجھ سے تو کبھی گناہ ہی نہیں ہوا، انسان کو اور مصیبتوں کی طرف لے آتا ہے، اور پکڑ اللہ کی طرف سے سخت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کی روح قبض کرو. روح قبض کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ ذرا جہنم کے قریب لے جانا، اندر نہیں ڈالنا. جب جہنم کے قریب اس کو لے جایا گیا تو اس کو پیاس لگی، جب پیاس لگی تو اس نے کہا پانی، تو فرشتوں نے کہا یہاں پانی ایسے نہیں ملتا، یہاں پہ تو ایک گلاس بھی پیسوں میں ملتا ہے، بدلے میں ملتا ہے، ایسے نہیں ملتا. کیا بدلہ ہے بھائی، لے لو مجھ سے، کہ جو تیری 400 سال کی عبادت ہے وہ اس کے یہاں بدلہ ہے. یہاں عبادت اور نیکیوں سے بدلے چلا کرتے ہیں. اس کو وہاں پہ احساس ہوا، چوٹ لگی کہ ایک پانی کے گھوٹ پہ میری 400 سال کی عبادت جا رہی ہے. دنیا میں نے کتنے پانی کے گھوٹ پیے ناشکری، کتنے میں نے پانی کے گھوٹ پیے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا، پھر بھی گناہ ہوئے، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. تو یہاں تو اللہ کا فضل چلے گا، اللہ کا کرم چلے گا، احساس ندامت چلے گی، عاجزی اور تواضع چلے گی، یہاں اکڑ نہیں چلے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چوٹ لگائی کہ تو جس عبادت پر غرغرا رہا تھا کہ یہ عبادت مجھے بچا لے گی، میری نیکی اور تقوی مجھے بچا لے گا، کہاں گئی اب تیری عبادت؟ وہ تو ایک پانی کے گھوٹ میں چلی گئی. تو بھائی انسان کو ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر آن اللہ تعالیٰ جس کیفیت کا اس سے مطالبہ کر رہے ہیں قرآن میں، اس کیفیت کو اپنے اندر زندہ کرتے رہنا چاہیے. توبہ کا جگہ جگہ جو مضمون آیا اس سے مقصود زبانی کلامی توبہ نہیں ہے، اس سے مقصود اپنے اندر عاجزی، تواضع پیدا کریں. اللہ کے ہم اپنے آپ کو گنہگار بندے سمجھیں، عاجزی ہو، احساس ندامت ہو. کتنی ہی اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق دے دیں اور کتنے ہی اچھے اور نیک کام اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے دیں، کبھی بھی اپنے قریب بڑائی نہ آنے دیں. اظہار ندامت، احساس ندامت، شرمندگی جاگے رہے کہ اللہ آپ کا فضل ہے، میں کسی قابل نہیں تھا، اللہ میں تو ہوں گنہگار، سیاہکار، میں کہاں اس قابل، اللہ آپ فضل فرما دیں کہ میری بچت ہو جائے گی، نہیں تو میں پکڑ میں آ جاؤں گا. کتنے ایسے واقعات احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کی تربیت کے لیے بیان فرمائے کہ دیکھو اس کی اتنی ساری عبادتیں تھیں، وہ بھی برباد ہوا ایک گناہ کی وجہ سے، ایک عمل کی وجہ سے، ایک برائی کی وجہ سے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو توبہ کے مضمون کو بیان فرمایا اس کی حقیقت کو جانیے، احساس ندامت ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور جس وقت جون سا اللہ تعالیٰ موقع دیں، اٹھ کے رات کو بھی کبھی اندھیرے میں آنکھ کھل جائے تو وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مصلی پر آنے کی ضرورت ہے، نہ ہی 4-6 رکعت پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر موقع مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہمت نہیں ہو رہی تو بھائی اگر آنکھ کھل گئی ہے رات کی گھڑیوں میں تو اس گھڑی کو غنیمت جانے، ایک لمحے کے لیے اٹھ کے بیٹھیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میں بہت گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دیجیے. بس اس پر بھی کام ہو جائے گا، اس پر بھی فیصلے ہو جائیں گے، اس پر بھی اللہ کا فضل متوجہ ہو جائے گا. جس وقت مسجد میں آئے، احساس پیدا ہوا،
ایک دم سے ایک جملہ کہہ دیا، اللہ میں تو تیرا بہت گنہگار بندہ ہوں، میں بہت ناراض، آپ کو ناراض کرنے والا بندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجئے. اس الفاظ، اس کیفیت اور اس احساس کا اثر کیا ہوگا؟ اللہ کا فضل ہماری طرف متوجہ ہوگا. اور اگر ہم نے اپنے کو کچھ سمجھا اور توبہ کی طرف نہیں آئے، غرور اور تکبر والی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میری زندگی میں تو اتنی ساری نیکیاں ہیں، اور میں نے فلاں کے گھر میں راشن اور فلاں کنواں اور فلاں مسجد اور فلاں مدرسہ، یہ سب میرے خرچے سے چل رہے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے توبہ کی؟ تو بھائی فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ کیفیت اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. اللہ کو تو بندے کا احساس ندامت اور عاجزی اور شرمندگی پسند ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی حقیقت نصیب فرمائے. اپنی زندگی میں اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی اور تواضع اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.